بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ضرور بالضرور تمہیں آزمایا جائے گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی چیز کے ساتھ خوف میں سے، والجوع، اور بھوک کے ساتھ، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، مال، جان اور پھلوں کے گھاٹے کے ساتھ، وبشر الصابرین، اور آپ خوشخبری سنا دیں صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ جن کو جب پہنچتی ہے کوئی مصیبت، قالوا، وہ کہتے ہیں، انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور بے شک ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں کہ ان پر عنایات ہیں اور مہربانی ہے ان کے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو انہی میں سے شمار فرمائے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155، 56 اور 57 ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ترقی کے منازل طے کرنے کے لیے تہذیب الاخلاق کے اصول بیان فرمائے، ذکر، شکر، صبر اور نماز کا ذکر تھا۔ خاص طور پر اس میں صبر کو بڑی تفصیل کے ساتھ رب العالمین نے بڑی شان کے ساتھ بیان فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اور پھر صبر کا اعلیٰ مقام، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جب اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو شخص قربانی دیتا ہے اپنی جان کی، رب العالمین نے فرمایا اس کو میں حیات جاویدانی سے سرفراز کرتا ہوں۔ اور ایسے شخصیت کے بارے میں یہ کہنا ہی ٹھیک نہیں ہے کہ یہ مردہ ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اب رب العالمین نے اس سے کم مصائب کا ذکر کیا ہے، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، قرآن کریم میں ہے، أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں، کلمہ پڑھ لیا، بس اب ان پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں،
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ رب العالمین فرماتے ہیں آزمائش آئے گی، آزمائش آئے گی۔ یبتلی الرجل علی قدر دینہ، رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں ہر انسان اس کے دین میں پختگی کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے۔ اشد البلاء الانبیاء، سب سے بڑی آزمائشیں، سخت آزمائشیں انبیاء علیہم السلام پر آتی ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، تو آزمائش آئے گی، آزمائش کے بغیر نہیں ہے، ابتلاءات آئیں گی۔ فرمایا ہم ضرور ضرور آزمائیں گے، بشیء، کسی بھی چیز کے ساتھ، کسی بھی عالم میں رب العالمین کسی بھی معاملے کو آزمائش بنا سکتے ہیں۔ فرمایا ان میں سے خوف، میں خوف طاری کر دوں گا۔ بعض اوقات خوف طاری ہو جاتا ہے، گزشتہ 2 سال سے ہم اس خوف کو دیکھ رہے ہیں کہ خوف کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ خوف ہی تو ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے حکمران بڑے عجیب و غریب ہیں، شروع میں جو میسج دیا گھبرانا نہیں ہے، یہ معمولی سے فلو ہے، پھر کیا کہا خبردار اس کو معمولی نہ سمجھنا، اب وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے۔ ایک ایسے خوف میں مبتلا کر دیا جس سے پوری دنیا کی زراعت ہو، صنعت ہو، حرفت ہو، تجارت ہو، سب کچھ جام ہوگی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ایسا خوف، بعض اوقات دشمن کا خوف طاری کر دیا جاتا ہے کہ دشمن یہ کر دے گا، دشمن وہ کر دے گا۔ ہمارے ہاں ہمارے لیے ایک باؤ بنا دیا ہے، انڈیا کو کھا جائے گا، او بھائی اس کو اپنی، یہ کیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ ہمیں خوف سے محفوظ فرمائے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو پھر دنیا میں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم کیسے ہے؟ شعر بار وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر انسان کا بھروسہ ہو، اور پروردگار عالم نے ایک جھلک میری اور آپ کی زندگی میں ہمیں دوبارہ دکھا دی کہ وہ نہتے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، پوری دنیا کفر اور کفر کے چیلے، صرف کفر نہیں، پوری دنیا کفر اور کافروں کے چیلے، جیسے ہمارے حکمران اور جو اپنے آپ کو خادم الحرمین الشریفین کہتے ہیں وہ، اور اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جدی پشتی مسلمان کہتے ہیں، وہ اصل مسلمان تو ہم ہیں، یہ سب مل کر بھی وہ جو مٹھی بھر تھے ان کی نظر کس پر تھی؟ نہیں مانتے کسی۔ آج پروردگار عالم نے دنیا کو دکھا دیا کہ ہاں یہ دیکھ لو، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ غلبہ ایٹم بم سے نہیں، کیا کرنا اس کو؟ گلے کا ہار بنانا؟ ایک فون آتا ہے اور ہمارا پیشاب چھوٹ جاتا ہے، ایک فون آتا ہے اور ادھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس ایٹم بم کو کیا کرنا جن کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ ایمان ہے، خوف نہیں ہے۔ دل میں خوف کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو فرمایا بعض اوقات پروردگار آزماتے ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے خوف کے ساتھ۔ اہل مکہ کے لیے رب العالمین فرماتے ہیں الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اہل مکہ کو بلا خوف، کیونکہ یہ بیت اللہ شریف کے متولی سمجھے جاتے تھے، کوئی ڈر خوف نہیں ہے، اور آرام سے جہاں بھی جا رہے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں؟ سلوٹ کرتے ہیں۔ یہ کون ہے جی؟ مکہ کے رہنے والے، بیت اللہ شریف کے مجاور ہیں، یہ تو مکہ بیت اللہ شریف کے متولی ہیں۔
فرمایا اتنا عظیم احسان رب العالمین نے کیا، بدبختو تم اسی وحدہ لا شریک کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہو۔ تو امن یہ بہت بڑی نعمت ہے، کچھ یہ تو اللہ نے کرم فرما دیا۔ یہ 2-4 سال پہلے صورتحال کا ادھر بم بلاسٹ ہو گیا، ادھر بم بلاسٹ ہو گیا، اللہ معاف کرے، ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ گھر سے نکلا ہوں پتہ نہیں واپس آنا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اس رب نے کرم کیا الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہے، اس حوالے سے پروردگار نے امن فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید امن نصیب فرما دے، ہر اعتبار سے امن نصیب فرما دے۔ تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، رب العالمین فرماتے ہیں کبھی میں بھوک کے ساتھ آزماتا ہوں، بھوک، قحط سالی، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہمیں کیا پتا ہے، افغانستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے نادر شاہ، نادر شاہ کے بارے میں آتا ہے، اس کی کچھ لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں چیزیں نہیں مل رہی، قحط سالی ہے، مہنگائی ہے۔ تو بادشاہوں کو کیا پتا ہے، جیسے ہمارے حکمران کہتے ہیں کہاں ہے مہنگائی، ہاں دماغ خراب ہے آپ کا، مہنگائی کہاں؟ اور دلیل کیا دے رہے کہ اگر مہنگائی ہوتی تو ہمارے ملک میں ریکارڈ موٹر سائیکلیں نہ بکتی۔ مہنگائی نہیں تو لے رہے ہیں نا لوگ، کیا بات ہے جی، فلسفے دیکھے لوگ۔ اگر کس نے کہا کہ مہنگائی ہے؟ مہنگائی تو نہیں ہے، جو چیز بس آپ لوگوں کو حساب کتاب نہیں آتا۔ ہمارے وزراء کو ماشاءاللہ ریاضی میں ایسے ماہرین ہیں جن کی کوئی انتہا، بلکہ دنیا میں مثال ہی نہیں ملتی۔ وہ تو ویسے ہیں جو کہتے تھے کہ جی ڈالر مہنگا ہو جائے تو ہمارا فائدہ ہے، بے وقوفوں تو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ شوکت یوسفزئی صاحب ہمارے خیبر پختونخوا کے وزیر ہیں، انہوں نے کہا تم بے وقوف ہو، ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا۔ ڈالر مہنگا ہوگا تو مہنگے پیسوں سے ہم ڈالر خریدیں گے، پھر جب قرضہ واپس کریں گے تو ہم تو پاکستانی پیسوں میں واپس کریں گے، باپ تیرا کرے گا۔ ادھر سے قرضہ لیں گے ڈالروں میں اور پھر ادھر سے پاکستانی پیسوں، کیا منطق ہے؟ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ رسول اللہ مبارک کا ارشاد گرامی ہے، جب میں کسی سے ناراض ہو جاتا ہوں اس قوم پر بے وقوفوں کو مسلط کر دیتا ہوں۔ جی ہاں، یہ اس قوم سے من حیث القوم، پاکستانی قوم سے رب کی ناراضگی کی علامت ہے۔ رسول اللہ مبارک کا ارشاد ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتا، جی ذہن میں رکھیے۔ فرمایا میں جس قوم سے ناراض ہوتا ہوں ان پر بے وقوفوں کو مسلط کر دیتا ہوں۔ گھی 150 سے 300 روپے پہ چلا گیا اور کہہ رہے کہاں ہے مہنگائی؟ مہنگائی کہاں؟ ایک آدمی جیب سے پچھلے مہینے گھر کا راشن لے کے آیا ہے 10,000 روپے کا، کیا یقین سے وہ 10,000 روپے جیب میں رکھ کر جا کر راشن لے کے آ سکتا ہے؟ مہینے تو بڑی دور کی بات ہے، آپ ہفتے بعد جائیں گے تو آپ کو وہ چیز ہفتہ پہلے والی قیمت پہ نہیں ملے گی۔ لیکن کیا ہے، وہ کہتے ہیں مہنگائی ہے ہی نہیں، آپ کا دماغ خراب، مہنگائی کہاں؟ پھر ساتھ ہی کہتے ہیں جی 2 لاکھ روپے میں ہم 2 میاں بیوی کا گزارا نہیں ہوتا۔ کل اثاثہ کیا ہے؟ صرف 2 میاں بیوی ہیں، تنخواہ کتنی ہے؟ 2 لاکھ ہے، اور اس میں بھی کیا ہے؟ گزارا نہیں ہو رہا۔ اور عام آدمی کی آمدن کیا ہے؟ 15,000۔ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہے جو مہنگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرما دے۔ یقین کریں اس قوم کے ساتھ یہ مذاق ہے، دکھ ہوتا ہے خدا کی قسم، اتنا مذاق، چوری اور سینہ زوری، قتل کر کے ان سنگی دلوں نے مجھ کو یوں کہا، قتل ہو جانا ولیکن تڑپڑانا منع۔ آج یہ صورتحال ہے کہ تم قتل ہو جاؤ لیکن خبردار میں تم نے ہاتھ پاؤں ہلائے، ہلنا نہیں ہے، آرام سے جان دینی ہے، آرام سے ہر عذاب کو اور ہر ایک بے وقوفی کو تم لوگوں نے برداشت کرنا ہے، لیکن منہ سے لفظ نہیں نکالنا۔ اور ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، جو کر رہے ہو بالکل ٹھیک ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، جوع، بھوک،
آپ جائیں کسانوں سے پتہ کریں، کسان کا 1 ایکڑ پر جو خرچہ آتا ہے، خدا کی قسم فصل بیچ کر وہ جو لوگوں سے انہوں نے دوائیوں کے پیسے لیے ہوتے ہیں وہ نہیں پورے ہوتے، گھر کا خرچہ کیا پورا کریں گے؟ ہم تو لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں نا جی، شہر کے اندر، آپ ذرا باہر جائیں، لوگوں سے پوچھیں کہ کیا حالات ہیں، کہہ رہے ہیں جی مسئلہ ہی کچھ نہیں ہے۔ تو نادر شاہ بھی یہی کہہ رہا تھا، اس کی بیٹی نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں بابا جان؟ انہوں نے کہا بیٹے یہ کہہ رہے روٹی نہیں مل رہی۔ انہوں نے کہا یہ پیسٹری کیوں نہیں کھاتے، بسکٹ کیوں نہیں کھاتے کہ روٹی نہیں ملتی؟ تو کیا ہوا؟ اس کو کیا پتا تھا کہ روٹی ملنا کیا ہے، قحط سالی کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے والجوع، اور رب العالمین کی طرف سے کیا ہے؟ عذاب کی شکل میں، آزمائش کی شکل میں پروردگار جو، اور ایک ہے اختیاری بھوک، جیسے رمضان المبارک میں یہ بھی آزمائش ہے کہ شدید گرمی ہے، پیاس ہے اور بھوک ہے، لیکن آپ کھاتے پیتے نہیں ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں میرا بندہ کرتا کیا ہے، روزہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال میں نقصان ہو جائے یہ بھی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی مال دے کر آزماتے اور کبھی لے کر کے۔ میرا بندہ کرتا کیا ہے؟ ہاں کبھی کبھار کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ تھوڑا سا پیسہ دے دیتا ہے تو پھر یہ کیا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ کبھی لے لیتا ہے رب العالمین کی، اب یہ کیا کرتا ہے؟ دونوں حال تمہیں اللہ تیرا شکر ہے، یہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہی دیا تھا اور تو نے لے لیا، تو پھر دینے پر کیا ہے؟ قادر ہے، لیکن آزمائش کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امتحان فرمایا والانفس، اور جانوں کا نقصان، بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، موتوں پہ موتیں واقع ہو جاتی ہیں، اور فرمایا والثمرات، اور پھل، بعض اوقات بہت کم پھل آتا ہے یا بالکل پھل ہوتا ہی نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ عین جب پھلوں والے درختوں میں پھول لگتے ہیں اور ادھر سے جالا باری ہو جاتی ہے اور وہ سارے پھول گر جاتے ہیں اور وہ معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ یا ثمرات سے مراد اولاد کا بھی ہے، یہ بھی انسان کا کیا ہے؟ دل کا پھل ہے۔ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اخذتم ثمرۃ فؤادہ، میرے بندے کے دل کا پھل لے لیا تم نے، جس کو بھی ثمر پھل کہتے ہیں۔ بعض اوقات اولاد کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کا یہ پھل چھین لیتے ہیں۔ وبشر الصابرین، اور خوشخبری ہے کس کے لیے؟ ان آزمائشوں پر صبر کرنے والوں کے لیے۔ وہ صبر کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ اگلی آیت میں اس کا ذکر انشاءاللہ زندگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمة یا رب العالمین۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ الہ العالمین ہمارے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہر قسم کی آزمائش اور امتحانات سے اللہ ہماری حفاظت فرما، جو ہمارے مقدر میں ہیں اللہ ان میں کامیابیاں عطا فرما، ثابت قدمی نصیب فرما، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ آفات بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری اس تھوڑی دیر بیٹھنے کو اپنے در میں قبول فرما، اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا۔ اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ ونبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔